أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. मौका है कि ये इजलास आम बड़े ही अहम उन्वान के तहत रखा गया है, सल्फी मनहज का तारुफ और उसकी अहमियत व ज़रूरत। और मुक़र्रिर हैं फ़ज़ीलतुश शेख सनाउल्लाह सादिक़ तैमी हफ़ज़हुल्लाह, शेख मोहतरम जामिया इमाम इब्न तैमिया से सनद फ़राग़त हासिल करने के बाद JNU से उन्होंने अरबिक में एमए किया है। बादहू फ़ज़ीलतुश शेख हरम मक्की के मुतरजिम भी हैं। फ़िलहाल आप फ़ौरी मुतरजिम की हैसियत से काम कर रहे हैं और ये शेख मोहतरम का कर्नाटक में दूसरा दावती दौरा है। ये हमारे लिए खुशी की बात है कि हम शेख मोहतरम से इस्तिफ़ादा कर रहे हैं। इसलिए आपसे गुजारिश की जाती है कि आप इत्मीनान व सुकून के साथ अपनी जगह तशरीफ़ रखें और शेख मोहतरम के अहम मौजू को समाअत करें। मैं इसलिए इजलास की कार्रवाई शुरू करते हुए सबसे पहले तिलावत कुरान के लिए हाफिज़ अय्यूब को दावत देता हूँ आएँ और कुरान करीम की तिलावत से इस मजलिस का आगाज़ करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यसअलुकन नासु अनिस साअह कुल इन्नमा इल्मुहा इंदल्लाह वमा युदरीक लअल्ल अस्साअता तकूनु क़रीबा। इन्नल्लाह लअनल काफिरीन व अअद्द लहुम सईरा खालिदीन फीहा अबदा ला यजिदून वलिय्या वला नसीरा। यौम तुक़ल्लबु वुजूहुहुम फिन्नार यक़ूलून या लैतना अतअना अल्लाह व अतअना अर्रसूला वक़ालू रब्बना इन्ना अतअना सादतना वकुबराअना फ़अज़ल्लूना अस्सबीला। रब्बना आतिहिम ज़िअफ़ैन मिनल अज़ाब वलअनहुम लअनन कबीरा। या अय्युहल्लज़ीन आमनू ला तकूनू कल्लज़ीन आज़व मूसा फबर्रअहु अल्लाहु मिम्मा क़ालू वकान इंदल्लाहि वजीहा। या अय्युहल्लज़ीन आमनू इत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम वयग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह वरसूलह फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। इन्ना
عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تلاوت قرآن کے بعد میں نظم پیش کرنے کے لیے فضیل سیف اللہ کروری کو دعوت دیتا ہوں آئیں اور نظم پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لہو میں تر نبی کا جس میں اطہر یاد آتا ہے. لہو میں تر نبی کا جس میں اطہر یاد آتا ہے. تڑپ جاتا ہوں جب طائف کا منظر یاد آتا ہے. تڑپ جاتا ہوں جب طائف کا منظر یاد آتا ہے. مسلمانوں ذرا سوچو ہے کیا پایا ہے کیا کھویا. لہو میں تر نبی کا جس میں اطہر یاد آتا ہے. تڑپ جاتا ہوں جب طائف کا منظر یاد آتا ہے. مسلمان رات دن سرگرم ہے محلوں کی خواہش میں. مسلمان رات دن سرگرم ہے محلوں کی خواہش میں. کہ کسے سرکار دو عالم کا اب گر یاد آتا ہے. لہو میں تر نبی کا جس میں اطہر یاد آتا ہے. مسلمانوں کو نیند آتی ہے اب مخمل کے گدوں پر. مسلمانوں کو نیند آتی ہے اب مخمل کے گدوں پر. رسول اللہ کا اب کس کو بستر یاد آتا ہے. لہو میں تر نبی کا جس میں اطہر یاد آتا ہے. تڑپ جاتا ہوں جب طائف کا منظر یاد آتا ہے. مسلمانوں کی کثرت پر بڑی حیرت سی ہوتی ہے. مسلمانوں کی کثرت پر بڑی حیرت سی ہوتی ہے. مجھے جب 313 کا لشکر یاد آتا ہے. مجھے جب 313 کا لشکر یاد آتا ہے. لہو میں تر نبی کا جس میں اطہر یاد آتا ہے. تڑپ جاتا ہوں جب طائف کا منظر یاد آتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
حاضرین، میں بغیر کسی تاخیر کے فضیلت الشیخ ثناء اللہ صادق تیمی حفظہ اللہ کو دعوت سخن دیتا ہوں، آئیں اور اپنے موضوع کی وضاحت کریں۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي۔ حاضرین مجلس، ہر طرح کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اور درود و سلام ہو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ایک ایسی شریعت ہم انسانوں تک پہنچایا جس کی رات بھی دن کی مانند روشن ہے۔ جو موضوع گفتگو کرنے کے لیے دیا گیا ہے وہ ہے سلفیت کا تعارف اور اس کی ضرورت و اہمیت، خاص طور سے ایک ایسے زمانے میں جب اسلام کے نام پر، دین کے نام پر، شریعت اسلامیہ کے نام پر مختلف قسم کی تنظیمیں، جماعتیں ایسے کام کرتی ہیں جن سے اسلام کا فائدہ ہونے کی بجائے اسلام کا نقصان ہوتا ہے۔ ایسی باتیں سامنے آتی ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور خاص طور سے اس منہج سلف کو بدنام کرنے کے لیے کچھ لوگ چولا پہن کر، کچھ لوگ سلفیت کا ظاہری لبادہ اوڑھ کر اس منہج کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے میں یہ ضرورت واقعتاً محسوس ہوتی ہے کہ ایک اچھا مسلمان، سمجھدار انسان تھوڑی دیر ٹھہر کر اس پہ غور کرے کہ یہ منہج جو منہج سلف کہلاتا ہے، یہ عقیدہ جو عقیدہ سلف کہلاتا ہے، یہ طریقہ جو طریقہ سلف کہلاتا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے اور کیا واقعتاً آج کے سماج کو، اس معاشرے کو، آج کی اس دنیا کو اس منہج کی ضرورت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر آیا ہوا دین اسلام ہے، اور اسی اسلام کو اس کے تمام لوازمات کے ساتھ، اس کے تمام اصولوں کے ساتھ، اس کی تمام سچائیوں کے ساتھ ماننے کا نام سلفیت ہے۔ اسلام کو بغیر کسی کمی یا زیادتی کے تسلیم کرنے کا نام سلفیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتارے ہوئے دین کو، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کو، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت صحیحہ کو، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے عمل اور فقہ و فہم کے مطابق ماننے، سمجھنے اور عمل کرنے کا نام سلفیت ہے، اور بلفظ دیگر اسی کا نام اسلام ہے۔ قرآن حکیم کی جو آیت تلاوت کی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، ہدایت کے واضح ہونے کے بعد جو رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے لڑے گا، جھگڑا کرے گا، یعنی ان کی باتوں کو تسلیم نہیں کرے گا، اگر ان کی کوئی بات آ گئی تو اس بات پہ اپنی تمام باتوں کو تج نہیں دے گا، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والے لوگوں کی راہوں کے علاوہ کسی اور راہ کی پیروی کرے گا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، تو وہ جدھر جائے گا
ہم اسے ادھر ہی پھیر دیں گے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، پھر ہم اسے جہنم میں داخل کریں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہوگا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کی پیروی ضروری ہے، وہیں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے طریقے کے مطابق وہ پیروی ضروری ہے۔ اسی لیے ائمہ سلف کے طریقے پر چلنے والے بڑے علماء کرام میں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اکثر ایک بات کہتے تھے، فہمنا مقید بفہم السلف الصالح، ہماری جو سمجھ ہے کتاب و سنت کی، یہ سمجھ کوئی نئی سمجھ نہیں ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا، قل ما کنت بدعا من الرسل، اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ لوگوں سے بتائیے کہ میں اپنے طرز کا کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں، میں رسولوں کے سلسلے کا آخری رسول ہوں، میرے اوپر آ کر کے یہ دین تمام ہو گیا ہے، شریعت مکمل ہو گئی ہے، میں کوئی نئی چیز لے کر کے نہیں آیا ہوں۔ حضرت علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس بات کو بہت کلیئر طریقے سے واضح کیا کہ جو لوگ بھی سلفی ہوں گے وہ دین میں نیا مفہوم نہیں نکالیں گے، نئی چیزیں نہیں لائیں گے، بلکہ وہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین، حضرات تابعین، تبع تابعین، محدثین کا جو طریقہ ہے کتاب و سنت کو سمجھنے کا، اسی طریقے کے مطابق کتاب و سنت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اس پہ عمل کریں گے۔ فہمنا مقید بفہم السلف الصالح، ہماری جو فہم ہے کتاب و سنت کی، ہم جو قرآن و سنت کو سمجھتے ہیں تو کسی نئے طریقے کے مطابق نہیں سمجھتے، بلکہ ہم اسی طریقے کے مطابق سمجھتے ہیں جس طریقے کے مطابق حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے سمجھا، حضرات تابعین نے سمجھا، تبع تابعین نے سمجھا، حضرات محدثین نے سمجھا، اور وہ جو سمجھ ہے وہی کتاب و سنت کو سمجھنے کا معیار ہے۔ اس معیار سے اگر کوئی ہٹتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ منہج سلف سے ہٹتا ہے۔ اب اگر اس کی تفصیل میں آپ جائیں گے تو آپ کو مثال کے طور پر سمجھ میں آئے گا کہ ہمارے اسلاف نے عقیدے کے معاملے میں کسی قسم کی کوئی لچک نہیں دکھائی۔ اللہ پاک نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو دین دیا، اس دین میں سب سے اہم بات یہ تھی کہ انسان کا عقیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبودیت سے متعلق، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے جھکنے سے متعلق بہت واضح ہونا چاہیے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں بخشتا شرک کرنے کو، اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس گناہ کو چاہے بخش دے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے تو وہ دور کی گمراہی میں نکل گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا سکتے تھے، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کی سنگینی اور اس کی شناعت و قباحت کو دکھلانے کے لیے کہ کس درجے کا گناہ ہے، گناہوں میں کتنا عظیم گناہ، کتنا بڑا گناہ ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے کہا، لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر آپ بھی شرک کریں گے تو آپ کے بھی سارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور آپ بھی خسارہ اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے۔ ہمارے اسلاف کا حضرات انبیاء کرام کی دعوت کی روشنی میں یہ عقیدہ، یہ منہج رہا کہ ہم توحید کے معاملے میں کسی قسم کے لچک کے قائل نہیں رہیں گے۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا
فاعبدون، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے بھی جتنے انبیاء کو بھیجا انہیں یہی پیغام دیا کہ نہیں ہے کوئی اس قابل کہ اس کی عبادت کی جائے سوائے اللہ کے، بس عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی کرو۔ تو یہ تمام انبیاء کی دعوت کا خلاصہ تھا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ پاک نے جو دین دیا اس دین کی یہ دعوت توحید بنیاد تھی۔ چنانچہ اسلاف کا طریقہ یہ رہا کہ اس معاملے میں ہم کسی قسم کی لچک نہیں دکھائیں گے، ہم اسی فہم کے مطابق کسی قسم کے لچک کے قائل نہیں۔ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم، تابعین، تبع تابعین، محدثین کے اسی منہج پہ چلتے ہوئے ہم یہ مانتے ہیں کہ اگر ہم مسلمان ہیں تو ہم توحید کے معاملے میں صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے کے معاملے میں کبھی کسی قسم کی کوئی لچک نہیں دکھائیں گے، ایک اللہ کو مانیں گے اور بقیہ تمام معبودان باطلہ کا برملا انکار کریں گے۔ لا الہ الا اللہ، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو معبود حقیقی ماننے سے پہلے اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی عبادت کے قابل نہیں۔ تو اس معاملے میں حضرات سلف کا جو رویہ رہا ہم اسی کے قائل ہیں، اس پہ جمے ہوئے۔ اب اگر کوئی آدمی صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے کو اور اللہ کے علاوہ اور کسی کے آگے نہ جھکنے کو، اللہ کے علاوہ تمام معبودان باطلہ کی مخالفت کرنے کو، اللہ کے علاوہ کسی اور کو اس قابل نہ سمجھنے کو کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کو تشدد بنا کر دیکھتا ہے، اس کو یہ کہتا ہے کہ ایسے لوگ کنزرویٹو ہوتے ہیں، تو ہمیں اس بات کا مکمل اعتراف ہے کہ اس معاملے میں ہم کنزرویٹو ہیں۔ لیکن معاف کیجئے گا کہ یہ کنزرویٹزم اسلام سکھلاتا ہے، معاف کیجئے گا کہ یہی اسلام کی، اس دین کی، اس قرآن کی، حدیث رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اور فہم سلف کی سچائی ہے۔ توحید کا ایک عنصر یہی جڑتا ہے جب فہم سلف کے مطابق ہمارا ایک موقف سامنے آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر اپنے اسماء بتائے ہیں قرآن حکیم میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر اپنی صفات قرآن حکیم میں بیان فرمائے ہیں، اگر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی صفت اپنی کسی حدیث کے اندر بیان کیا ہے اور وہ حدیث صحیح ہے، تو ہم حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، حضرات تابعین، تبع تابعین کے فہم کے مطابق یہ ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے اپنے بارے میں جو بتایا ہے بعین ہی صحیح ہے، اللہ پاک نے اپنے جو اسماء بتائے ہیں وہ اسماء بعین ہی صحیح ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو صفت بیان فرمائی ہے وہ صفت بعین ہی صحیح ہے۔ مثال کے طور پہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی انگلیاں ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی انگلیاں ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ کے ہاتھ ہیں تو ہم مانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ دیکھتا ہے تو ہمارا ایمان ہے کہ اللہ دیکھتا ہے۔ اگر اللہ کہتا ہے کہ اللہ ہنستا ہے تو ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ہنستا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ بندوں کی طرف چل کر جاتا ہے تو ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف چل کر جاتا ہے۔ ہم اس معاملے میں کسی تعویل کے قائل نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرات سلف بھی اس معاملے میں کسی تعویل کے قائل نہیں تھے، ان کا بھی یہ ایمان تھا کہ اللہ پاک نے اپنے بارے میں جو کچھ فرمایا ہو بہو درست ہے۔ اگر اللہ کہتا ہے بیدہ ملکوت کل شیء، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں کائنات کی پوری کنجی ہے، پوری کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ انسان کا دل بین اصبعی الرحمن، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، تو ہمارا ایمان ہے کہ ہمارا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کہتے ہیں ان اللہ یضحک، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہنستا ہے، تو ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہنستا ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پہ مستوی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا الاستواء معلوم والکیف مجہول والایمان بہ واجب والسؤال عنہ بدعہ۔ دیکھو
معلوم ہے کہ استوا کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پہ بلند ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پہ مستوی ہے, یہ معلوم ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے بلند ہے یہ اللہ پاک نے نہیں بیان کیا, تو ہم اس کے پیچھے نہیں پڑتے, لیکن اس پر ایمان رکھتے ہیں. کیفیت معلوم نہیں ہے تو جب بتایا نہیں گیا تو ہم اس کے پیچھے نہیں پڑتے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ وہ عرش پہ مستوی ہے تو ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں. والسؤال عنها بدعہ, اور اس سلسلے میں سوال قائم کرنا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پہ مستوی ہے تو کیسے مستوی ہے, اللہ کا ہاتھ ہے تو کیسا ہاتھ ہے, انسانوں کے جیسا ہاتھ ہے, مسلمانوں کے جیسا ہاتھ ہے, کیسا ہاتھ ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہنستا ہے تو کیسے ہنستا ہے. اس چکر میں پڑنے کی ضرورت نہ تو یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے اور نہیں اس کا کوئی فائدہ ہے. اس چکر میں پڑے بغیر بس یہ ایمان رکھنا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بارے میں یہ کہتا ہے تو اللہ جھوٹ نہیں کہتا ہے. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر, اللہ تبارک و تعالیٰ کی جیسی کوئی چیز نہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. دنیا کی دوسری چیزیں بھی دیکھتی ہیں, دنیا کی دوسری چیزیں بھی سنتی ہیں, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیکھنے کی, اللہ تبارک و تعالیٰ کے سننے کی جو کیفیت ہے اس کو اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے. وہ اپنی شان کے مطابق سنتا اور دیکھتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قوت, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حیثیت کے مطابق دیکھتا اور سنتا ہے. اس چکر میں نہیں پڑنا ہے کہ کیا یہ دیکھنا انسانوں کے جیسا ہوگا, کیا یہ سننا انسانوں کے جیسا ہوگا. اب اگر یہ انسانوں کے جیسا ہوگا تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ انسان نہیں ہو گیا؟ اور اگر دیکھنے کی وجہ سے یہ تشابہ لازم آتا ہے تو کیا ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اتنی عظیم ذات ہے اس لیے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے؟ اگر ہم کہیں گے تو ایسی صورت میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی انسان سے جوڑ دیں گے. دراصل یہ خرابیاں ہیں, یہ دراصل یہ انحرافات ہیں, یہ گمراہیاں ہیں. ہمارے اسلاف نے ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کیا جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو انسانوں سے جوڑا, یا جن لوگوں نے یہ کہا کہ جوڑنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان صفات کو ماننے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے جیسا ہو جائے گا, تو صفات کا انکار کر دیا. سلف نے ہمیں یہ راستہ دکھلایا کہ نہیں, نہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو انسانوں سے ملا کر دیکھنا ہے اور نہیں یہ سوچنا ہے کہ ملانے کی وجہ سے اللہ انسان کے جیسا ہو جائے گا. یہ دونوں طریقے غلط ہیں. سچی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بارے میں جو کہتا ہے وہ درست ہے, اس پر ایمان لانا ہے, اس کی تفصیل میں نہیں جانا ہے. یہ عقیدے کے معاملے میں ہمارے سلف کا طریقہ رہا. سلف کا طریقہ یہ رہا کہ کتاب و سنت کی اگر کوئی دلیل آ جائے گی, حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا عمل یہ رہا, اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر ذلک خیر واحسن تأویلا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کیجئے اطاعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی, اور بات مانیے اپنے میں صاحبان اختیار کی, اقتدار کی, علماء اعظام کی. اب اگر کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے تو معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دیجئے. اگر اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں, ذالک خیر و احسن تأویلا, یہی سب سے بہتر طریقہ ہے, یہی راستہ ہے, یہی تفسیر ہے اس آیت کی, یہی طریقہ ہے مسلمانوں کا کہ اطاعت اللہ کی ہو, اطاعت رسول اللہ کی ہو. اس آیت کریمہ پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کے معاملے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اطاعت کے حکم کے معاملے میں بھی اطیعوا کا باضابطہ لفظ استعمال کیا. اطیعوا اللہ, اپنی اطاعت, اللہ کی اطاعت کرو. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے کہا وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. لیکن جب حکمرانوں کی اطاعت کی بات آئی, علماء کی اطاعت کی بات آئی, تو اطیعوا کا لفظ استعمال نہیں کیا, بلکہ اس اطیعوا پہ عطف کر دیا اطیعوا اللہ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. اللہ پاک نے یہ نہیں کہا کہ وَأَطِيعُوا أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. اس سے علماء نے اسلاف نے یہ استدلال کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت باضابطہ اطاعت ہے, رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت باضابطہ اطاعت ہے, لیکن اولی الامر کی اطاعت تب ہی کی جائے گی جب وہ اطاعت اللہ کی اطاعت کے مطابق ہو, جب وہ اطاعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کے مطابق ہو. یہ مستقل بالذات اطاعت نہیں ہے کہ اللہ
اور اس کے رسول کا فرمان پیچھے رہ جائے، لیکن آپ عالم دین کی، آپ ائمہ اعظام کی، آپ حکمران کی بات مان لیجئے، یہ سوچ کر کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اطاعت کا بھی حکم دیا ہے۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اطاعت کا حکم دیا ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا ہے اور اسی اطاعت سے جوڑ کر دیکھا ہے۔ چنانچہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن کر مسلمانوں کے سامنے آئے تو ایک اصولی بات کہی، اطیعونی ما اطعت اللہ فیکم، دیکھو میری اطاعت و فرما برداری اس وقت تک کرتے رہنا جب تک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرتا رہوں، یعنی لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ یہ ہے سلفیوں کا منہج کہ اگر اللہ کی نافرمانی ہوگی، رسول اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہوگی تو کسی آدمی کی فرما برداری نہیں کی جائے۔ کوئی انسان دنیا کا اس قابل نہیں کہ اس کو اللہ اور اس کے رسول سے آگے رکھا جائے۔ اسی لیے حضرت امام محمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا، لا تقلدنی، میری تقلید مت کرو، ولا تقلد مالکا ولا شافعیہ، اور نہ مالک کی تقلید کرو نہ امام شافعی رحمہ اللہ کی تقلید کرو، وخذوا من حیث اخذوا، اور قرآن و سنت کے دلائل وہیں سے لو، مسائل وہیں سے سمجھو جہاں سے ان تمام لوگوں نے سمجھا تھا۔ قرآن و سنت سے خود کو جوڑ کر کے دیکھو تو سلف کا منہج یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت ہوگی، اور جب حکمرانوں کی اطاعت، علماء کی اطاعت، ان دونوں کی اطاعت کے مطابق ہوگی تو وہ اطاعت بھی ہوگی۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہو، جیسے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ذہن میں یہ بات آ نہیں رہی تھی کہ اتنا عظیم انسان، اللہ کا آخری نبی، ایسے کیسے مر سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر کوئی یہ کہے گا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ یہ محبت میں شدت تھی، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے لگاؤ اتنا شدید تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پوری کیفیت کو انگیز نہیں کر پائے، برداشت نہیں کر پائے، اور اس عالم میں یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہی۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات معلوم ہوئی، سلف کا منہج یہی ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو منہج ہے یہ سلفی منہج ہے، یہی قرآن و سنت کا دین ہے، یہی طریقہ ہے، اور اسی طریقے پہ انشاءاللہ ہم پوری مضبوطی کے ساتھ چلتے رہیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور تقریر کی، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو آدمی بھی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، پرستش کرتا تھا، فإن محمدا قد مات، تو تحقیق کے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم البتہ مر چکے ہیں۔ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی قیوم، اور جو اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرتا تھا تو اللہ تبارک و تعالی کی ذات زندہ جاوید ذات ہے، اسے موت آنے والی نہیں ہے۔ وما کان وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، کیا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم پاؤں پیچھے لوٹ جاؤ گے، اور جو لوٹ جائے واپس جہالت کی زندگی گزارنے لگے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کیفیت سے باہر نکالا، سچائی میں روشنی میں لایا اور بتلایا کہ قرآن و سنت کی جو سچائی ہے اس سچائی کے آگے اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی چوک ہوتی ہے تو وہ چوک ہے، وہ مسٹیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ دین کا حصہ ہو جائے گا۔ ہم اسلاف کے اسی طریقے پہ گامزن رہتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ جہاں ہم کسی فرد واحد کی تقلید کو
ناجائز تقلید کو, اندھی تقلید کو درست نہیں سمجھتے, وہیں ہم اس بات کے بھی خلاف ہیں کہ جو اسلاف گزر چکے ہیں ان کی شان میں گستاخی کی جائے, ان کے بارے میں برے القاب بولے جائیں, ان کی کوششوں سے استفادہ کرنا, وہ چاہے مالک ہوں, چاہے احمد ابن حنبل ہوں, شافعی ہوں, ابو حنیفہ ہوں, وہ ابو یوسف ہوں, ثوری ہوں, سفیان ہوں, وینا ہوں, جو بھی ہوں, بعد کے دور میں ابن تیمیہ ہوں, ابن قیم ہوں, شوکانی ہوں, یہ جتنے علماء اسلام ہے ہم تمام کی قدر کرتے ہیں, تمام کی کوششوں سے استفادہ کرتے ہیں, لیکن ہم کسی کو بھی اس قابل نہیں سمجھتے کہ ان کو اللہ اور اس کے رسول سے آگے رکھ دیا جائے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, اے ایمان والو, اے ایمان والو, آگے مت بڑھو اللہ سے, آگے مت بڑھو رسول اللہ سے, تو ہم یہ حیثیت کسی کو نہیں دیتے, اور ایک اچھا مسلمان کبھی کسی کو یہ حیثیت نہیں دے گا کہ اس کو اللہ اور اس کے رسول سے آگے کر دیا جائے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حج کے معاملات میں حج تمتع کا فتویٰ دیتے تھے. ان سے کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ حج تمتع کا فتویٰ دیتے ہیں جبکہ حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا تو یہ ہے کہ وہ اس معاملے میں دوسرا فتویٰ دیتے ہیں. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یوشک ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء اقول قال اللہ ورسولہ وتقولون قال ابو بکر وعمر, مجھے ڈر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی پتھر کی بارش تمہارے اوپر کر دے گا. میں کہتا ہوں کہ اللہ کہتا ہے, رسول اللہ کا یہ فرمان ہے, اور تم کہتے ہو کہ ابو بکر اور عمر یہ کہتے ہیں. سلف کا منہج یہ ہے کہ جہاں پہ اللہ کی بات آ گئی, رسول اللہ کا فرمان آ گیا, تو وہاں پہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنی جلالت شان کے باوجود, اپنی عظمت و حیثیت کے باوجود بہرحال اس قابل نہیں ہوتے کہ ان کو اللہ اور اس کے رسول سے آگے کر دیا جائے. تو سلفی منہج میں یہ بات مکمل طریقے سے کلیئر رہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں, رسول اللہ کو مانتے ہیں, قرآن کو مانتے ہیں, سنت رسول کو مانتے ہیں, لیکن ماننے کا جو یہ طریقہ ہے یہ وہ طریقہ ہے جو طریقہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا تھا, تابعین کا تھا, تبع تابعین کا تھا. ہم اپنی طرف سے باتیں نہیں کرتے. چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہم میں سے سب لوگوں نے سنا ہے. صحیح البخاری عام ہے, صحیح مسلم بہت عام ہے. جب صحیح مسلم اور صحیح بخاری پہ ایک اعتراض لوگوں کی طرف سے یہ بھی آیا کہ اس میں اگر ساری صحیح حدیثیں ہیں تو بقیہ کیا دوسری حدیثیں صحیح نہیں ہیں, اور کیا جتنی حدیثیں ہیں سب کی سب صحیح ہیں, اس پہ کوئی کلام نہیں ہو سکتا. تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس سوال کا اپنے مقدمے کے اندر بڑا بہترین جواب دیا. انہوں نے لکھا کہ ہم نے وہی حدیثیں جمع کی ہیں جن کے صحیح ہونے پہ اسلاف کا اجماع ہے. بخاری اور مسلم کے اندر جتنی حدیثیں ہیں یہ وہ حدیثیں ہیں جن کے صحیح ہونے پہ امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ, ان کے سلف حضرات صحابہ کرام میں جو لوگ تھے, تابعین میں جو لوگ تھے, تبع تابعین میں جو لوگ تھے, ان حدیثوں کی صحت پہ ان کا اجماع تھا. چنانچہ صرف ایسا نہیں ہے کہ ایک فرد واحد کی کوشش ہے, ایک فرد واحد نے جمع کر دیا اور اس پہ ساری امت نے اپنا ایک فیصلہ سنا دیا. یہاں بھی حضرات محدثین نے رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین انہوں یہ کوشش کی کہ طریقہ وہی رہے جو حضرات سلف کا طریقہ تھا. انہوں نے ان حدیثوں کو صحیح جانا تھا, پرکھا تھا, مانا تھا کہ صحیح ہے. امام بخاری نے اور امام مسلم نے رحمہ اللہ انہوں نے ان حدیثوں کو بخاری اور مسلم کے اندر جمع کیا. اب آپ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سلف کے معاملات کو جب دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ان کے اندر سمجھداری بہت ہے, ان کے اندر سنجیدگی بہت ہے. مثال کے طور پر ایک معاملے کو لے کر عام طور پہ ہنگامہ کھڑا کیا جاتا ہے, نوجوانوں کے ذہن کو بگاڑا جاتا ہے, خلافت کی بات کی جاتی ہے, ملوکیت کا شوشہ چھوڑا جاتا ہے, اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پر زبان تان دراز کی جاتی ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کوئی برا کہتا ہے تو کوئی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اپنی زبان کو دشنام سے تر کرتا ہے. اور یہ دونوں لوگ, انصاف کی بات یہ ہے کہ دو
دو انتہاؤں پہ کھڑے ہوتے ہیں، دو انحرافات کے شکار ہوتے ہیں۔ ہم حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے بارے میں یہ موقف رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ایمان کو معیار بنا دیا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ بھی اسی طرح ایمان لے آئیں جس طرح حضرات صحابہ کرام نے ایمان لے آیا ہے، تب جا کر کے ہدایت یافتہ ہوں گے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ایمان کے معاملے میں معیار ہیں، اور وہ چاہے کوئی صحابی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمومی حدیث کے اس زمرے میں شامل ہیں کہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، اگر تم میں سے کوئی آدمی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے تو وہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے آدھے درجے کو بھی نہیں پہنچ سکتا، وہاں تک نہیں جا سکتا۔ کیا سوچئے کہ بعد کے وہ لوگ جو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے پاؤں کی گرد نہیں ہو سکتے، کیا وہ اس قابل ہو سکتے ہیں تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے بارے میں فیصلہ صادر کریں؟ ہم سلفی حضرات یہ مانتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے تھے، ہم مانتے ہیں کہ وہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک محبوب تھے۔ ان کے درمیان اگر کچھ معاملات ایسے ہوئے جن معاملات کو ہم باضابطہ طریقے سے دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، باضابطہ طریقے سے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، تو ہم اپنا فیصلہ، ہم اپنی رائے محفوظ رکھیں گے، لیکن ہم دونوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے اس فیصلے کو تسلیم کریں گے۔ ہم نہ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں زبان دراز کر سکتے ہیں، اور نہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں زبان دراز کر سکتے ہیں۔ ہم دونوں کو محترم سمجھتے ہیں اور دونوں کی عظمت کے بارے میں ایمان رکھنے کو اپنے مسلمان ہونے کی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ تو جو لوگ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے بارے میں الٹے سیدھے رویے اپناتے ہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ سلفی منہج کے خلاف ہے۔ اسی طرح وہ لوگ جو ہمارا چولا پہن کر دنیا کے بقیہ تمام مسلمانوں کو اسلام کے دائرے سے نکالنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، ہمارا ان سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم ایسے لوگوں کو یاد دلانا چاہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو، جن لوگوں نے خلیفہ چنا، جن لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ چنا، ایک اسٹیج آیا جب انہی لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے کافر ہونے کا فتویٰ دے دیا۔ یہ خوارج لوگ، انہوں نے یہ کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے علاوہ اور کسی کو حاکم قرار دیا ہے، ان الحکم الا للہ، جبکہ حکم کا اختیار، فیصلہ صادر کرنے کا اختیار تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جب یہ بات کہی گئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کلمۃ حق ارید بها الباطل، بات تو اپنے آپ میں سچ ہے لیکن اس بات کا جو مقصد ہے، جو مطلوب ہے، وہ باطل ہے۔ ہم نے اللہ کے مقابلے میں، رسول اللہ کے مقابلے میں کسی کو حکم نہیں مانا ہے۔ حکم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی ہے، لیکن فیصلہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اتر کر سنائے گا یا قرآن و سنت کی روشنی میں کوئی انسانی ہوگا جو بتائے گا کہ اس موقف میں کون سا موقف قرآن و سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ یہ لوگ، ان کی نمازیں زیادہ اچھی تھیں، یہ لوگ بظاہر دیکھنے میں زیادہ متقی اور پرہیزگار تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی صفت بیان کی تھی کہ یہ تمہاری نمازیں ان کی نمازوں کے مقابلے میں کمتر ہوں گی، تم ان کو دیکھ کر گھبرا جاؤ گے کہ یہ تو کتنے اللہ والے لوگ ہیں، لیکن یمرقون من الدین، یہ دین سے ایسے ہی نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر تشدد ہوگا، ان کے اندر مسلمانوں کو اسلام کے دائرے سے نکالنے کی کوشش اور کمی پائی جائے گی۔ یہ ہر آدمی کا ایمان انچی ٹیپ سے لے کر کے ناپنے کی کوشش کریں گے کہ یہ کتنا مسلمان بچتا ہے، کتنا مسلمان نہیں بچتا ہے۔ یہ مسلمان کا کام نہیں ہے۔ ولا تجسسوا، کسی کے پیچھے مت پڑو، اور جب تک کسی کا باضابطہ کفر سامنے نہیں آ جائے، وہ اگر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا پڑھنے والا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مسلمان ہے، ہم اس کو مسلمان سمجھتے رہیں گے۔ مسجد میں آتا ہے،
نماز ادا کرتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین منافقین کو بھی اس لیے مسلمان سمجھتے تھے کہ منافقین مسجد میں آ کر نماز پڑھتے تھے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو لوگ مسجد میں آنا جانا یختلف الی المساجد کنا نعدہ من المسلمین، جو مسجد آتا تھا جاتا تھا ہم اسے مسلمان سمجھتے تھے۔ ہم سلف کے منہج پہ اسی منہج پہ قائل ہیں، ہم اسی منہج پہ قائم ہے، ہم کسی کے ایمان کو زبردستی انچی ٹیپ سے نہیں ناپتے، یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، یہ سلف کا طریقہ نہیں ہے۔ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اللہ رسول پر ایمان رکھتا ہے، ہم اس کو مسلمان سمجھتے رہیں گے، مسلمانوں کے جیسے معاملات کرتے رہیں گے، جو بھلائیاں اس کے اندر پائی جاتی ہیں اس کی وجہ سے اس سے محبت کرتے رہیں گے، اور جو برائیاں پائی جاتی ہیں اس کی وجہ سے اس برائی کے بقدر نفرت بھی کرتے رہیں گے۔ اسلام میں اسی کو عقیدہ برا اور عقیدہ ولا کہتے ہیں۔ ایک آدمی کے اندر جتنی دینداری، جتنا تقوی، جتنی پرہیزگاری، اتنا وہ محبوب، اور جتنی کمی پائی جائے گی، جتنا گناہ پایا جائے گا، جتنا منہج سلف سے بھٹکا ہوا نظر آئے گا، اسی حساب سے اس سے ایک قسم کی نفرت یہ مسلمان کی ذمہ داری میں، اس کے عقیدے میں شامل ہے۔ ہم سلف کے منہج کو اسی کے مطابق دیکھتے ہیں، ہم سلف کے منہج کو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بعد اپنے بیٹے یزید کو مسلمانوں کا حکمراں باضابطہ طور پہ اعلان کیا تو چند صحابہ گنے چنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے علاوہ بقیہ تمام مسلمانوں نے، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اس حکم کو قبول کیا، ان کی بات مانی۔ ان میں بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ایسے بھی تھے جنہوں نے حضرت امیر معاویہ کو باضابطہ طریقے سے یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ اپنے بعد اپنے بیٹے کو حکمراں بنا دیجئے، تاکہ یہ جو دائرہ دولت اسلامیہ کافی پھیل گیا ہے، مسلمانوں کا ملک دور دور تک پہنچ چکا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے کوئی تشویش پیدا ہو جائے، انارکی پھیل جائے۔ یہ بات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے حضرت امیر معاویہ کو مشورہ دیا تھا۔ ہمارا طریقہ، سلف کا طریقہ یہ ہے کہ ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اقدام کو غیر اسلامی اقدام نہیں مانتے۔ اس کی وجہ سے ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کسی قسم کا کوئی کام، کسی قسم کی کوئی تشنیع، کسی قسم کی کوئی زبان درازی کرنے کو حرام سمجھتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ اس لیے کیا کیونکہ ان کا یہ اعتقاد تھا کہ یہی مسلمانوں کے حق میں بہتر ہے، اور جو ان کا اعتقاد تھا ہم اس اعتقاد کے معاملے میں، ان کا جو ماننا تھا اس ماننے کے معاملے میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ ہم زبانیں تام دراز کرنے کے بہرحال قائل نہیں ہیں۔ یہیں سے ایک بات اور سمجھ میں آتی ہے کہ اسلامی اعتبار سے خلیفۃ المسلمین، مسلمانوں کا جو حکمراں ہوں، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اسی طرح چنا جائے جس طرح حضرت ابوبکر چنے گئے تھے، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اسی طرح چنا جائے جس طرح حضرت عمر چنے گئے تھے، یہ ضروری نہیں ہے کہ اسی طرح چنا جائے جس طرح حضرت عثمان چنے گئے تھے، یہ ضروری نہیں ہے کہ اسی طرح چنا جائے جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چنے گئے تھے۔ اور اگر غور کیجئے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ چاروں خلفاء بھی الگ الگ طریقے سے چنے گئے تھے۔ مثلا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سقیقہ بنی ساعدہ میں جمع ہوئے تو انہوں نے دو لوگوں، سارے مسلمان جمع تھے، مسلمانوں میں اختلاف ہو گیا، انصار کہہ رہے تھے کہ ہمارا خلیفہ ہوگا، مہاجر کہہ رہے تھے ہمارا ہوگا، دونوں اپنی اپنی قربانیاں یاد دلا رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو حدیث سنائی، ٹھنڈا کیا، اس کے بعد حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام پیش کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ کے ہوتے ہوئے میں کیسے ہو سکتا ہوں؟ انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کی، اور تمام مسلمانوں نے الحمدللہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح مسلمانوں کے خلیفہ منتخب ہوئے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باضابطہ جانشین متعین کر دیا۔ اپنے بعد، میرے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوں گے، اور ایسی بات نہیں ہے کہ لوگوں نے اعتراض نہیں کیا۔ کچھ لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے سخت آدمی ہیں، آپ ان کو اپنے بعد خلیفہ بنا کر جا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا تو کیا جواب دیجیے گا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا تو میں کہوں گا
استخلفت علی خلقک خیر خلقک، اے اللہ تبارک و تعالیٰ میں نے آپ کی مخلوقوں پہ سب سے اچھی جو مخلوق تھی، جو سب سے اچھا انسان تھا، اس کو خلیفہ بنا دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بعد 6 لوگوں کی ٹیم بنا دی۔ ان 6 لوگوں میں سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب عمل میں آیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد صورتحال ایسی رہی کہ 3 دن تک مسلمانوں کا کوئی خلیفہ رہا ہی نہیں، اور جن لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجبوری دیکھیے کہ انہی لوگوں کے ساتھ مل کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بصورت مجبوری انارکی سے مسلمانوں کو بچانے کے لیے، مسلم سلطنت کو باقی رکھنے کے لیے، مسلم معاشرے کو باقی رکھنے کے لیے ان کو خلافت قبول کرنی پڑی۔ 4 مختلف خلیفہ مختلف انداز میں خلیفہ بنائے گئے، چنے گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خلیفہ چننے کا باضابطہ کوئی طریقہ اسلام نے اس طریقے سے نہیں دیا ہے جس طرح سے لوگ ہنگامہ کرتے ہیں۔ اسلام نے یہ سکھایا ہے کہ حکمراں کو کیسا ہونا چاہیے، عادل ہونا چاہیے، اس کے دور خلافت و حکومت میں کسی پہ ظلم نہیں ہونا چاہیے، امانت داری ہونی چاہیے۔ تو یہ امانت داری، یہ عدل و انصاف، وہ چاہے سارے مسلمان مل کر کوئی خلیفہ چن لے، اس کے اندر ہو، یا کوئی خلیفہ تھا، بادشاہ تھا، اس کے بعد اس کا بیٹا بادشاہ ہو گیا، اور وہ اگر یہ عدل و انصاف نبھاتا ہے تو اسلامی اعتبار سے اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ ہمارا اسلاف کے منہج کی روشنی میں یہ ماننا ہے کہ اسلام میں خلافت تو محبوب ہے ہی، محمود ہے ہی، قابل تعریف ہے ہی۔ ملوکیت بھی کوئی خراب چیز نہیں ہے جس کے خلاف بچوں کو بھڑکایا جائے، نوجوانوں کو اتارو بنایا جائے اور معاشرے میں انارکی پھیلائی جائے۔ اسی طرح جب آپ ان چیزوں کو دیکھیں گے، سلف کا جو طریقہ رہا ہے وہ یہ رہا ہے کہ اگر کہیں کوئی پریشانی ہوتی ہے معاشرے میں، کہیں کوئی مسئلہ ہوتا ہے، تو اس مسئلے کا یہ جواب قطعاً نہیں ہے کہ قانون انسان اپنے ہاتھ میں لے لے۔ اسلام اس بات کے بالکلیہ خلاف ہے کہ جو کام حکومت کا ہے وہ کام انسان انفرادی طور پہ انجام دینے لگے۔ یہیں سے آپ کو جہاد کے معاملے میں سلف کا طریقہ سمجھ میں آئے گا۔ اسلام میں باضابطہ جہاد ہے، جہاد اسلام کا حصہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ انفرادی کام نہیں ہے۔ یہ ہر آدمی کا اپنے آپ میں اس نے ایک فیصلہ لیا، فلانی جگہ پہ مسلمان پریشان ہے، وہ کھڑا ہوا، تلوار اٹھا لی، یہ فساد فی الارض ہو سکتا ہے، یہ جہاد نہیں ہو سکتا۔ سلف کا طریقہ یہ ہے، اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی ضرورت مسلمانوں کے حکمراں محسوس کریں گے، قلعہ کلمت اللہ کے لیے یا مسلمانوں کے ڈیفنس کے لیے اگر حکمراں ضرورت محسوس کریں گے، وہ آگے جائیں گے اور مسلمانوں سے کہیں گے کہ فلانی جگہ پہ مسلمانوں کی حفاظت کرنی ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلمہ بلند کرنا ہے، تو وہ جہاد ہوگا اور مسلمانوں کی ذمہ داری ہوگی کہ ان کا ساتھ دیں۔ یا اگر صورتحال ایسی پیدا ہو جائے اور حکمراں اس کے لیے تیار نہیں ہو تو سمجھدار مسلمانوں کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ حکمراں کو کہیں گے، جیسے حضرت ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جب تاتاریوں نے حملہ بول دیا تو حضرت ابن تیمیہ نے یہ نہیں کیا کہ خود کھڑے ہو گئے 10 لوگوں کو اپنے پیچھے اٹھا لیا کہ چلو جہاد کرتے ہیں، نہیں، انہوں نے جا کر حکمراں سے بات کی، اسلامی سلطنت کا جو فرما روا تھا اس کو یہ سمجھایا کہ اگر آپ ایسے ہی بیٹھے رہے تو مسلمان مارے جائیں گے، کچلے جائیں گے، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ مسلمانوں کی حفاظت کیجیے، اور ہم تمام عوام آپ کے ساتھ ہیں، اپنی جانوں کی بازی لگا دیں گے لیکن مسلمانوں کی حفاظت کریں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ کو اگر قرآن و سنت کے نام پہ، سلف کے نام پہ ورغلایا جاتا ہے، آپ کو گمراہ کیا جاتا ہے کہ سلفی منہج میں جہاد اس کا نام ہے کہ 2-4 کھڑے ہوں اور جان کی بازی لگا دیں، تو آپ یقین کے ساتھ اس بات کو دھتکاریے، انکار کیجیے۔ یہ نہ سلف کا طریقہ ہے اور نہ اسلام کا طریقہ ہے۔ اسلام ایک منظم زندگی کا قائل ہے، ہمارے سلف انارکی کے قائل نہیں تھے۔ طریقہ یہی رہا ہے کہ ہم اسی طریقے پہ چلیں گے جس طریقے پہ حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین چلا کرتے تھے۔ اس سلف کے اس طریقے میں ایک چیز وہ ہے جس کو اجتماعیت کہتے ہیں، ایک چیز وہ ہے جس کو قومی یکجہتی کہتے ہیں، ایک چیز وہ ہے جس کو ملی درد مندی کہتے ہیں۔ اس کی دلیل آپ کو ملتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان اللہ مع الصابرین۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرو، دیکھو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی کرو، اور آپس میں باہم لڑو جھگڑو نہیں۔ اگر باہم لڑو گے جھگڑو گے تو کمزور پڑ جاؤ گے، ناکام ہو جاؤ گے، ہوا
اکھڑ جائے گی. اور دیکھو آپس میں رہنے کے معاملے میں، نہ جھگڑنے کے معاملے میں صبر سے کام لینا پڑتا ہے. اجتماعیت کو بچانے کے لیے صبر کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے. فاصبروا، صبر سے کام لو. ان اللہ مع الصابرین، اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ اجتماعیت کا سبق آپ کو ملے گا کہ جب کبھی مسلمانوں پر کوئی افتاد آئے گی، مسلمانوں پر کوئی اٹیک کرنا چاہے گا، تو ہمارے وہ تمام مسلمان جن سے بعض معاملات میں ہمارے اختلاف ہو سکتے ہیں، سیاسی معاملات میں، سماجی معاملات میں، دینی معاملات میں اختلافات ہو سکتے ہیں، وہ سارے مسلمان ہمارے بھائی ہوں گے. ہم ان کے ساتھ ہوں گے، ہم دشمنوں کے ساتھ نہیں ہو سکتے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آیا. جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یہ چپقلش شروع ہوئی تو روم کے بادشاہوں کو یہ لگا کہ یہ اچھا موقع ہے کہ یہاں پہ جا کر فائدہ اٹھا لیا جائے. اس نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام خط لکھا کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ تمہارا جو حکمران ہے وہ تمہارے خلاف ہے. ہم اپنی پورے لاؤ لشکر کے ساتھ تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہیں. تم چاہو تو حملہ بولو، ہماری مدد تمہیں ملے گی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں جو خط لکھا وہ سلفیوں کا منہج ہے. ہم مسلمانوں کے ساتھ ہیں ہر طرح کے معاملات میں. ہمارے جو داخلی معاملات ہیں ان کو ہم گھر میں طے کر سکتے ہیں، لیکن جو ہمارے خارجی معاملات ہیں ان میں ہم مسلمانوں کے ساتھ ہیں تھے اور رہیں گے. ہم انشاءاللہ تھوڑی سی اور روشنی اس پہ ڈالیں گے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے رومیوں کو خط لکھا اور کہا یا کلاب الروم، اے روم کے کتو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سپہ سالاری میں، ان کی سرکردگی میں، ان کی عمارت میں جو لشکر روم پہ حملہ کرے گا امیر معاویہ اس کا ایک ادنا سپاہی ہوگا. ہمارے داخلی معاملات ہو سکتا ہے کہ کچھ معاملے کے سمجھنے میں ہمارا آپس میں اختلاف ہو، لیکن اس اختلاف کا فائدہ کوئی دوسرا اٹھا لے، سلفی مسلمان اس بات کی اجازت نہیں دے سکتا. ہم بہرحال ملت اسلامیہ کے ساتھ ہیں. ید اللہ علی الجماع، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ جو ہے جماعت پہ ہے. من شذ فی النار، جو الگ اپنی ڈیڑھ مٹی مسجد بنائے گا وہ الگ ہی جہنم میں بھیج دیا جائے گا. ہم اس کے بالکل قائل نہیں ہیں. اسی لیے ہندوستانی تناظر میں ہمارے سلف کا طریقہ یہ تھا. مثال کے طور پر آپ میں سے زیادہ تر لوگوں نے ابو الوفا مناظر اسلام حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا. وہ بیک وقت آریہ سماجیوں سے مناظرہ کرتے تھے، وہ عیسائیوں سے مناظرہ کرتے تھے، وہ قادیانیوں سے مناظرہ کرتے تھے. بلکہ قادیانیوں سے تو اتنے ان کے مناظرے ہوئے، قادیانیوں کا جو اپنے آپ کو مہدی موعود کہتا تھا، نبی کہتا تھا، جھوٹا، وہ حضرت ابو الوفا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کو اس نے مباہلے کی دعوت تک دے دی. یہ تک پیشین گوئی کر دی کہ جھوٹا آدمی سچے کی زندگی میں مر جائے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم سے کم یہ پیشین گوئی اس کی پوری کر دی کہ حضرت ابو الوفا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے آزاد ہونے تک زندہ رہے اور وہ بےہودہ بہت پہلے مر گئے. اتنی لڑائیاں لڑی انہوں نے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے تقلید کرنے والوں سے بھی مناظرے کیے کہ تقلید، اندھی تقلید، شخصی تقلید درست نہیں ہے. انہوں نے ان لوگوں سے بھی مناظرے کیے جو جا کر کے قبروں پہ سجدہ ریزی کرتے ہیں. ان لوگوں سے بھی مناظرے کیے جو حدیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس طرح سے نہیں مانتے جس طرح سے حدیث رسول کو ماننے کا حکم ہے. ان لوگوں سے بھی مناظرہ کیا جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں. ان تمام لوگوں سے ان کی لڑائی جاری رہتی تھی. لیکن جب ندوہ قائم ہوا تو انہوں نے ندوہ کا ساتھ دیا. جب جمعیت العلماء ہند کی بنیاد پڑی تو حضرت ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ باضابطہ خطبہ استقبالیہ پڑھتے تھے، اس کے ناظم مقرر کیے جاتے تھے. جب ندوہ کے دو گروپوں میں لڑائی ہو جاتی تھی تو حضرت ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ پہنچتے تھے تاکہ دونوں گروپوں کو آپس میں ملایا جائے. تصفیے کا کام کرتے تھے، ملانے کا کام کرتے تھے. اس ہندوستان میں بھی جب کبھی ملت اسلامیہ ہند نے کامن پلیٹ فارم سے مسلمانوں کو بچانے کے لیے، مسلمانوں کی ترقی کے لیے کام کیا تو ہم سلفی حضرات نے ان کا ساتھ دیا، ان کے ساتھ رہے، ان کے قدم سے قدم ملایا، شانے سے شانے ملایا. یہی سلف کا طریقہ رہا ہے. ہم ملت اسلامیہ ہندیہ کے بالمقابل کبھی غیر کے اعلی کار نہیں تھے، نہ ہیں اور انشاءاللہ نہ کبھی رہیں گے. تو سلف کا جو منہج ہے میرے دوستو وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین، اللہ تبارک و تعالیٰ
تعالیٰ کی امانت ہے، اس لیے دین کو اسی طرح مانا جائے گا جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کو اتارا ہے، اور سمجھا اسی طرح جائے گا جس طرح رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے سمجھا ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر یہ دین اتارا ہے تاکہ آپ لوگوں کو کھول کھول کر بیان کر دیں وہ دین جو ان کے لیے اتارا گیا ہے۔ تو جو دین کی تشریح رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کی ہے اور جن کے مطابق حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عمل کیا ہے، ہم اسی کے مطابق عمل کرنے کو سلف کا منہج سمجھتے ہیں۔ یہی طریقہ اسلام کا طریقہ ہے، یہی طریقہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا طریقہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جہاں شرک کے معاملے میں کسی قسم کی لچک نہیں دکھاتے، وہیں دین میں اضافہ کے معاملے میں، دین میں اپنی طرف سے بڑھانے کے معاملے میں، دین میں کچھ گھٹانے کے معاملے میں بھی کسی قسم کی لچک نہیں دکھاتے۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو ہمارے اس دین میں اپنی طرف سے کوئی بات ملائے گا، آمیزش کرے گا، ایڈ کرے گا، تو وہ دین کا حصہ نہیں ہو سکتا، وہ ناقابل اعتبار ہوگا، قابل رد ہوگا۔ تو ہمارا ماننا، سلفی منہج کا ماننا یہ ہے کہ اللہ کا دین اللہ کی امانت ہے، اللہ نے جیسے اتارا ہے اس پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح و تفسیر کے مطابق ویسے ہی عمل کرنا ہے جیسے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے کر کے دکھایا ہے۔ اس میں اپنی طرف سے نہ کچھ گھٹانا ہے، نہ اپنی طرف سے کچھ بڑھانا ہے، اور نہیں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بالمقابل کسی انسان کو مقام دینا ہے، کسی کو بھی آگے نہیں بڑھانا ہے۔ لیکن اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ جو لوگ گزر چکے ہیں وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، گزرے ہوئے لوگوں کے بارے میں ہم الٹی سیدھی رائے نہیں رکھتے، ہم ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ ہم سلفیوں کا ماننا یہ ہے کہ اگر انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی خاطر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی ترویج و اشاعت کی خاطر کوئی کام کیا ہے، اگر ان سے غلطی ہوئی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اجر سے نوازے گا، اور اگر وہ صحیح پہ رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ 2 اجر سے نوازے گا۔ ہر 2 صورت میں انشاءاللہ وہ معجور ہیں۔ ہم زبانیں تان دراز نہیں کرتے، کتاب و سنت کی اس حقیقت پہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، تابعین، تبع تابعین، محدثین کے موقف پہ جمتے ہوئے چلتے ہیں۔ یہی سلفی منہج ہے اور یہی اسلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ حاضرین، اب شیخ محترم سے سلفی منہج کے تعلق سے بڑی اہم باتیں سماعت کر رہے تھے۔ وجہ یہ ہے کہ آج پوری دنیا میں جہاں غیر مسلم اس منہج کو بدنام کرنے کے لیے پوری کوششیں کر رہے ہیں، وہیں پہ بعض مسلمان بھی اس منہج کو بدنام کرنے کے لیے پوری طرح آگے آئے ہوئے ہیں۔ تو لہذا وقت کی ضرورت ہے کہ ایک مسلمان صحیح اسلام کو جانے، ایک مسلمان کتاب و سنت کو سمجھنے کی کوشش کرے اور یہ جانے کہ آیا اسلام کیا ہے، دین کیا ہے، اصل شریعت کیا ہے۔ ایسا تو نہیں کہ جنہوں نے دین کے نام پر، اسلام کے نام پر، شریعت کے نام پر، سنت کے نام پر کوئی ایسے طریقے ایجاد کر رکھے ہیں کہ جس کا ذکر نہ قرآن میں ہے، جس کا ذکر نہ حدیث رسول میں ہے، اور جس کا ذکر نہ صحابہ کرام کی زندگی سے ملتا ہے، انہوں نے اس کو دین سمجھ بیٹھا ہے۔ تو لہٰذا ضرورت ہے کہ آدمی اس منہج کو جانے، اور یہی وہ طریقہ ہے، یہی وہ راستہ ہے، یہی وہ بنیاد ہے جو اللہ کا دین ہے، اللہ کی شریعت ہے، جنت میں جانے کا راستہ ہے۔ تو لہذا لوگوں کے وسوسے، لوگوں کی سازشیں، لوگوں کی ورغلانے اور لوگوں کے بہکانے، لوگوں کی باتیں میں نہ آئیں، بلکہ خود جانے اصل دین کو، قرآن کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اور صحابہ کرام کے منہج کو، صحابہ کرام کے عمل کو۔ اور جب آدمی اس موقف کو اپنائے گا، پھر وہ لوگوں کی سازشوں کو ناکام بنا دے گا
اور وہ اس بات کو تسلیم کرے گا کہ یہ منہج کوئی غلط منہج نہیں بلکہ یہی اسلام ہے، یہی دین ہے۔ میں آخر میں سب سے پہلے رب العالمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس کی توفیق سے ہم اور آپ یہاں پر جمع ہوئے۔ بعدہ میں شیخ محترم کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مرکز سنہ کی دعوت کو قبول کیا۔ اس کے بعد میں مرکز سنہ بھٹکل کے ذمہ داروں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے لوگوں کو اتنی اہم باتیں سننے کا موقع دیا۔ اس کے بعد میں تمام حاضرین اور تمام سامعین کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اس مجلس کے اختتام کا اعلان کرتا ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔